بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کہتے ہیں، خودی کا فلسفہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے لیا ہے، اخذ کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جو آدمی خالق کو بھلا دے، خالق اسے بھلا دیتا ہے، اسے اس کی جبلتوں اور خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے۔ عمر بھر وہ کسی بن، کسی صحرا، کسی جنگل، کسی بیاباں میں سرگرداں رہتا ہے۔ شمشاد مانگٹ صحن میں نکلے تو بھونچکا رہ گئے۔ صحن میں ایک بوڑھا آدمی پڑا تھا، سردی سے ٹھٹھرتا ہوا، سمٹا سکڑا، سر پہ پگڑی، چہرے پہ کہولت کے آثار۔ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید پریشان ہوتا، شاید کسی اور سے مشورہ کرتا، مگر وہ مضبوط اعصاب کا آدمی ہے۔ ایک ایسے اخبار سے وابستہ رہا جہاں ایڈیٹر نے اسے خطروں سے کھیلنا سکھایا تھا، اب بھی وہ خطروں سے کھیلتا ہے۔ گفتگو میں تحمل، مگر کام کاج میں بے باکی اور پہل کاری۔ بڑے میاں کا کندھا اس نے ہلایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھے، لیکن ٹھنڈ کے باوجود چہرے پہ سراسیمگی، نہ کوئی خاص پریشانی۔ وہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے منتشر ہو جانے والے مجمع سے بھاگ کر آئے تھے، جیسا کہ بعد میں بتایا، اس وقت جب آنسو گیس اور گولیوں کی بارش ہوئی۔ بلو ایریا سے مانگٹ کا گھر 3-4 منٹ کی مسافت پہ ہے، 3-4 منٹ کی پیدل مسافت پہ، G6 کی گلی نمبر 26 میں۔ بڑے میاں نے ساری بات فوراً ہی بتا دی۔ وہ انہیں کمرے میں لے گیا، کھانا کھلایا، بستر پہ لٹایا، لحاف اڑا دیا اور ان کے پاس جا بیٹھا۔ ماجرا کیا ہے؟ وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ 80 برس کا بوڑھا آدمی گجرات کے قصبے ڈنگا سے آیا تھا دھرنے میں شرکت کے لیے۔ اتنی دور سے، اتنی طویل اور کٹھن مسافت اس نے کس لیے طے کی؟ اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ عمران خان کے لیے، اس نے کہا۔ ہمیشہ اس نے قوم کی خدمت کی ہے، شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے، یونیورسٹی تعمیر کی ہے، اب ہم لوگوں کے لیے طاقتوروں سے لڑ رہا ہے۔ ایسے آدمی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قوم سوئی رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ اخبار نویس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وسطی پنجاب کے روایتی دیہاتی کی طرح اپنی زندگی کی پوری کہانی اس نے کہہ دی۔ میرے 2 بیٹے اٹلی میں ہیں، باقاعدگی سے روپیہ بھیجتے ہیں، میں اپنے گھر میں آسودگی سے رہتا ہوں، لیکن عمران خان کے لیے میرا دل تڑپتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد جاؤں اور دھرنے کا حصہ بنوں۔ خاندان کی خواتین کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اپنی زندگی میں نے اس پہ قربان کر دی۔ مراد یہ تھی کہ خان کے مقصد پر، تاریخ کے چوراہے پر سرگرداں ایک قوم کے لیے جو اپنے لیڈر کی حامی تو ہے مگر خطرہ مول نہیں لیتی، اس کے قافلے کا حصہ نہیں بنتی۔ لحاظ میں بڑے میاں آسودہ ہو چکے تو انہوں نے سر سے پگڑی اتار دی کہ سونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ ایک اجنبی کے گھر میں اس طرح وہ آسودہ تھے جیسے اشروں پہلے پنجاب میں دیہاتی ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے، مہمان اجنبی میزبان کے ہاں بھی۔ شمشاد کا تعلق بھی گجرات سے ہے، بعض اعتبار سے دیہاتیوں کسی زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ چائے کا دودھ بھی گاؤں سے منگواتا ہے۔ اخبار نویس ہونے کے باوجود سیاست سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ وہ جرائم اور مجرموں کی تلاش میں رہتا ہے، خاص طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے باب میں۔ ان پر اپنا موقف و بیان کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ حال ہی میں راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے قیمتی اور سب سے اہم اور سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں کچھ انکشافات اس نے کیے ہیں جن کے باب میں تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کے مطابق اندازاً 60-70 روپے کا غبن ہوا ہے۔ سچ کیا ہے یہ تو تحقیقات ہی سے کھلے گا، اور تحقیقات اب وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور جن سے کوئی پراپرٹی ٹائکون رو رعایت کی امید نہیں کر سکتا، جنہیں آسانی سے وہ چکمہ بھی نہیں دے سکتا۔ ملک ریاض کو انہوں نے بخشا نہیں۔ کئی برس تک ڈٹے رہنے کے بعد اطلاعات اب یہ ہیں کہ ملک صاحب اب مصالحت پر آمادہ ہیں، پوری داستان بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
خیر یہ تو جب آشکار ہوگا تب آشکار ہوگا۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ کی شہرت تو بہت اچھی تھی، اگرچہ اپنے کام کو بے طرح وہ پھیلائے جاتے تھے اور اب تک پھیلائے جا رہے ہیں۔ وہ ایک خفیہ ایجنسی کے نہایت اہم منصب پہ قائم رہے، فائز رہے، اور اپنا فرض ہمیشہ خوش دلی، محنت اور ریاضت سے انجام دیا۔ تعلق بھی ایک اچھے خاندان سے ہے۔ اس دوران دارالحکومت کی سب سے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی کو سنبھالا۔ ان سے پہلے کچھ اور لوگ ذمہ دار تھے اور ان سے شکایات رہتی تھی، صرف گوار پن کی نہیں بلکہ بے قاعدگیوں کی بھی۔ اس افسر کی شہرت چونکہ اچھی تھی لہذا اسے سربراہی سونپ دی گئی۔ اپنا کام اس نے نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ انجام دیا اور ایک ایسا کریا آباد کیا کہ دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکتے۔ ہر اعتبار سے دوسری بستیوں سے افضل، بڑی بڑی شاہراہیں، جھیل، بستی کے درمیان سے گزرتی ہوئی ندی، ہر طرف پھیلا ہوا سبزہ اور ایسے عالمی ادارے اس وسیع و عریض ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ بسنے لگے، اپنے دفاتر بنانے لگے جو کم تر معیار پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ خیر یہ الگ داستان ہے، جب کھلے گی تب کھلے گی، پوری معلومات میسر ہوں اور تفتیش مکمل ہو چکے تو تبھی رائے دی جا سکتی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو ان دنوں اس داستان سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ تنازع کا آغاز ہی نہ ہوا تھا اور بڑے میاں تو کپتان کی محبت میں بےتاب ہو کر اسلام آباد آئے ہو کر آپ کپتان کی محبت میں بےتاب ہو کر اسلام آباد آئے تھے۔ ان چیزوں سے انہیں کیا واسطہ تھا؟ بزرگ آدمی نے پگڑی اتاری تو اخبار نویس حیران رہ گیا۔ اس کے نیچے پی ٹی آئی کا پرچم تھا۔ لوگ پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، خطرہ نہ ہو تو چھتوں پہ لہراتے ہیں، گاڑیوں پہ چپکا لیتے ہیں، کبھی کوٹ اور قمیض پر بھی، لیکن بڑے میاں نے علم سے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے اور انہیں اس کو کوئی ملال نہ تھا۔ بتایا کہ گاؤں میں سارا وقت خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں یا ہم نفسوں کے ساتھ گپ شپ میں، زندگی بے مقصد محسوس ہوئی، ٹھنڈ لگی تو خان کو اوڑھ لیا۔ اوڑھ کیا لیا، دل میں بو لیا۔ جب کوئی دل میں بویا جائے تو آباد ہونے لگتا ہے، پھلنے پھولنے لگتا ہے، شگوفے پھوٹتے ہیں، برگ و بار لاتے ہیں۔ محبت ثمر بار ہوتی ہے، ثمر بار تب ہوتی ہے جب قربانی دی جائے، جب ایثار کیا جائے۔ محبت قربانی مانگ طلب کرتی ہے اور ایسی شدت سے طلب کرتی ہے کہ مبتلا کھنچا چلا جاتا ہے۔ سیاسی تحریکوں کا اثاثہ بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، گمنام، خاموش، لیڈر سے کوئی واسطہ نہ، منصب کی آرزو، ایک للک اور ایک بے قرار آرزو انہیں لیے پھرتی ہے۔ سید سلیمان ندوی شاعر نہیں تھے، لیکن شبلی نعمانی کی طرح اس عہد کے اکثر اہل دانش کی طرح کبھی کبھار طب آزمائی کرتے۔ ایک دو غزلیں تو سید ابوالعلا مودودی نے بھی لکھی تھی۔ ایک شعر ان کا یہ ہے: کہاں کہاں مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ 6.25 فٹ کا گندم گوں بڑھاپے کے باوجود صحت مند آدمی سحر سو کر اٹھا۔ ناشتے کا وزادار میزبان نے اہتمام کر رکھا تھا۔ بڑے میاں ناشتے سے فارغ ہو چکے تو اجازت مانگی۔ پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ کہنے لگے وہیں بلو ایریا کا۔ اخبار نویس نے بتایا فائرنگ کے بعد کل رات مجمع بکھر گیا تھا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، شارع پہ اب سناٹا ہے۔ بڑے میاں کا جواب یہ تھا: میں تو جاؤں گا، اگر وہاں کوئی نہ ہوگا تو گاؤں لوٹ جاؤں گا، چند آدمی بھی ہوئے تو وہیں ٹھہرا رہوں گا۔ زندگی اب خان کی امانت ہے۔ مراد یہ تھی کہ قومی بیداری کے لیے اب میرے پاس اس جان کے سوا کیا رکھا ہے، اب میں اسے سنبھال اور سمیٹ کر رکھنا نہیں چاہتا، بیکار جینے کی آرزو نہیں، کسی مقصد پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے میاں چلے گئے، لوٹ کر پھر نہیں آئے۔ خدا جانے کہاں ہیں، گاؤں میں ہیں یا جہاں کہیں بھی، اللہ انہیں شاد رکھے اور اپنی رحمت سے نوازتا رہے۔
اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص پارٹی کے حامی ہیں، انہیں تو شاید اس کے منشور کا بھی علم نہیں ہوگا، اور سیاسی حرکیات سے انہیں کیا واسطہ، مگر ایسے ہی آزاد لوگ ہوتے ہیں جن کے بل پر قومیں جاگتی اور تاریخ کے مطلع پر طلوع ہوتی ہیں، زبان حال سے جو کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کوئی دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر اقبال نے ایک نظم میں کیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے قبر جو ہے وہ اپنے مکین سے مکالمہ کر رہی ہے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ کیوں ہے خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمیں کا پردہ ناموس چاک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل اے خدائے کائنات اے جان پاک۔ اقبال کہتے ہیں خودی کا فلسفہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے اخذ کیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے خالق کو جو بھلا دے خالق اسے بھلا دیتا ہے، اسے اپنی جبلتوں اور خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، عمر بھر وہ کسی بن، کسی صحرا، کسی جنگل، کسی بیاباں میں سرگرداں رہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔